السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ عزیز طلبہ، بفضل اللہ وبعونہ جل وعلا مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 41 41واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کے اس درس کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ جو احادیث ہیں وہ 2499 سے 2513 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ان کا ترجمے پہ فوکس ہوگا اور خاص مسائل کی نشاندہی اور حدیثوں کے حکم کی طرف ہم توجہ کریں گے۔ آتے ہیں سب سے پہلے آج کے اس درس کے حوالے سے ہماری حدیث جو کہ براہ راست ہم کتاب سے پڑھتے ہیں، اور میں شیئر کرتا ہوں آپ سے یہ حدیث۔ یہ پہلی حدیث ہماری 2499 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قول دعا حفظتہ، وہ دعا جسے میں نے یاد کیا، حفظ کر لیا، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست میں نے اس کو حفظ کیا، لا ادعہ، میں اس کو چھوڑتا نہیں اس کو ذکر کرنے سے۔ وہ کیا ہے؟ لا اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے کر دے، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اعظم شکر کا، کہ میں تیرا شکر بہت زیادہ کروں، تیری نعمتوں کا بہت زیادہ شکر گزار رہوں، وَأُكْثِرُ ذِكْرَكَ، اور تیری یاد بہت زیادہ کروں، تجھے بہت زیادہ یاد کیا کروں، تیرا ذکر کیا کروں، وَأَتَّبِعُ نُصْحَكَ، اور میں اے اللہ تیری نیکی کے بارے میں جو نصیحت ہے اللہ اس کو میں فالو کروں، یعنی اس کی پیروی کروں بہت زیادہ، وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ، اور تیرے جو احکامات ہیں یعنی وصیت جو تو نے ذکر کیے ہیں اپنی شریعت طاہرہ میں، اس کو بھی یاد رکھوں، یعنی حفظ کروں، اور یاد اس لیے رکھوں تاکہ اس پر عمل پیرا ہو سکوں۔ تو یہ حدیث ہے پہلی 2499۔ یہ بعض نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، جبکہ بعض دیگر اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ واللہ اعلیٰ وعالم بالصواب۔ حدیث میں الفاظ وَأَتَّبِعُ نُصْحَكَ سے مراد بندوں کے حقوق، جبکہ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ سے مراد اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر حقوق ہیں۔ تو پہلے سے مراد جو ہے بندوں کے حقوق ہیں بندوں پر، اور دوسرے اللہ کے حقوق ہیں، عبادات اور احکام، اوامر و نواہی جو اس نے اپنے بندوں کو دیے ہیں۔ تو وَأَتَّبِعُ نُصْحَكَ کہ میں فالو کروں وہ جو بندوں کے حقوق ہیں ان کے بارے میں تیری نصیحت، اور وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ سے مراد اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر حقوق ہیں، وہ ان کو بھی میں محفوظ رکھوں۔ آگے حدیث ہمارے پاس 2500 وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اسألوک الصحہ، اے اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمول تھا آپ کا، کہا کرتے تھے یہ الفاظ، اللہم اے اللہ، انی اسألوک الصحہ والعفہ، کہ اے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں صحت تندرستی کا، والعفت اور عفت یعنی حیا، شرم، پاکیزگی، پاک دامنی، والامانت اور امانت کا، وحسن الخلقی اور اچھے اخلاق کا، حسن اخلاق کا، والرضا بالقدر
اور تیری جو تقدیر ہے اس پر راضی رہنے کا، کہ تو ہی مجھے توفیق دے کہ تیری تقدیر پر، فیصلوں پر میں راضی رہوں۔ یہ 2500 حدیث اس سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں عبد الرحمن بن زیاد بن انعم اور اس کے شیخ یعنی استاد عبد الرحمن بن رافع دونوں ضعیف ہیں، یعنی استاد شاگرد دونوں سند میں جو ہیں وہ ضعیف ہیں، دو ایک کے بجائے، تو لہذا حدیث ضعیف ہوئی۔ 2501 2501 حدیث ہے آگے۔ وان ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے نفاق سے، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو پاک کر دے دکھلاوے سے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو پاک کر دے جھوٹ سے، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو پاک کر دے صاف کر دے خیانت سے، فإنک تعلم خائنۃ الأعین، بس بے شک تو ہی ذات ایسی ہے کہ تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور ہر اس چیز کو جو کہ سینے چھپائے ہوئے ہیں، یعنی جو چیزیں سینوں میں چھپی ہوئی ہیں اور سینوں نے انہیں چھپا رکھا ہے دلوں کے اندر، وہ بھی تو جانتا ہے۔ اچھا جی، وَرَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعْوَاتِ الْكَبِيرِ، یہ حدیث اور اس سے پہلی حدیث دونوں کو امام بیہقی نے الدعوات الکبیر میں ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث بھی ضعیف ہی لگتی ہے۔ 2501 حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں فرج بن فضالہ عبد الرحمن بن زید بن انعم سے جب روایت کرتے ہیں تو یہ دونوں ضعیف ہیں۔ فرج بن فضالہ عبد الرحمن بن زید بن انعم سے روایت کرتے ہیں تو یہ دونوں روایت کرنے والا اور جس سے روایت کی گئی ہے استاد شاگرد جو ہیں ضعیف ہیں، تو اس اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہوئی سابقہ حدیث کی طرح۔ اچھا جی، آگے ہے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے 2502 2502 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا من المسلمین قد خفتا، اللہ اکبر، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی عیادت کی، عاد رجلا من المسلمین، مسلمانوں میں سے مسلمان شخص کی عیادت فرمائی، قد خفتا، جو کہ بہت کمزور ہو چکا تھا، فصار مثل الفرخ، اور کمزوری کی وجہ سے وہ پرندے کے بچے کی طرح ہو گیا، فصار مثل الفرخ، پرندے کا چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کی طرح وہ کمزور ہو گیا۔ وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل كنت تدعو اللہ بشیء او تسأله ایاہ، ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ حالت دیکھ کر کمزوری کی فرمایا کہ تو نے کیا کچھ اللہ سے کوئی دعا کی ہے کسی خاص چیز کے بارے میں؟ هل كنت تدعو اللہ بشیء او تسأله، یعنی کیا تو نے کوئی دعا یا کوئی اللہ سے مانگا ہے، آپ نے کسی چیز کی بابت آپ نے اللہ سے دعا کی ہے یا کسی چیز کا سوال کیا ہے؟ قال، اس نے کہا نعم، ہاں، كنت اقول، تو میں یہ کہا کرتا تھا، كنت اقول، میں یہ کہا کرتا تھا، اے اللہم ما كنت معاقبی بہ فی الآخرۃ فعجلہ لی فی الدنیا، کہ میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ ما كنت معاقبی بہ فی الآخرہ، یعنی جو تو مجھے سزا دینا چاہتا ہے آخرت میں، جو تو مجھے سزا دینا چاہتا ہے آخرت میں، ما كنت معاقبی بہ فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا، تو وہ مجھے دنیا میں دے ڈال، وہ جلدی کر لے میرے لیے دنیا میں، یعنی دنیا میں وہ مجھے سزا دے دے، ٹھیک ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کی پاک ذات ہے،
لا تطیقہ ولا تستطیعہ، نہ تو اس سزا کی طاقت رکھتا ہے اس دنیا میں برداشت کرنے کی، اور نہ تو استطاعت رکھے گا آخرت کی سزا کو برداشت کرنے کی، تو کیوں ایسی چیز مانگتا ہے؟ تو اپنے اللہ سے رحم کیوں نہیں مانگتا؟ اللہ رحیم و کریم ہے کہ وہ تجھے فضل کر کے اپنی رحمت سے تجھے شفا دے دے اور تجھے سزا سے بچا لے۔ تو اللہ سے عافیت مانگ، اور دعا کیا کر، افلا قلتا، کیا تو نے یہ نہیں کہا؟ اس کے بجائے یہ جو تو نے دعا کی، تو نے یہ دعا کرنی تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنتن، اے اللہ مجھے دے دنیا میں بھی حسنہ نیکی، وفی الآخرت حسنتن، اور آخرت میں بھی نیکی، وقنا عذاب النار، اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ قال، اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں کہ فدع اللہ بہی، یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو روایت کر رہے ہیں غالباً، وہ کہتے ہیں کہ تو انہوں نے اس پر، یعنی اس شخص نے اللہ سے دعا کی ان الفاظ سے، فدع اللہ بہی فشفا اللہ، تو اللہ نے اس کو شفائی دے دی، اور وہ مسلم سے روایت کیا، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت ہی پیاری اور بڑی مجرب اور بڑی مؤثر یہ دعا ہے جو کہ ذکر ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی عزیز طلبہ، یہ پیچھے جو ہم نے حدیث پڑھی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، خائنۃ الاعین، یہ اوپر والی جو حدیث ہے نا اس سے پہلے کی، یہ اس بارے میں چیز نوٹ کر لیجئے، یہ حدیث 2501 جو ہے اس کے بارے میں کہ یہ ہے تو ضعیف، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے خائنۃ الاعین کی تفسیر، کہ خائنۃ کی وہ جو ہے اللہ جو ہے وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی، اس بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ تفسیر ذکر کی جاتی ہے کہ وہ مثال دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر مردوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے کہ اچانک ایک عورت ان کے سامنے سے گزرے تو سب آپس میں شرم کی وجہ سے نگاہ نیچی کر لیں، مگر ایک شخص نے ان میں سے آنکھ اٹھائی، یعنی ایک شخص جو ہے وہ ان میں سے آنکھ اٹھا لے اور چوری چوری اس عورت کو دیکھ لے، تو یہ ہے خائنۃ الاعین۔ تو اس چوری چوری دیکھنے کو اللہ جو ہے آنکھ کی خیانت جانتا ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان الفاظ کی تفسیر آپ کو بتا دوں۔ آگے ہم آتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہے 2503 2503 عن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کسی مومن کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، کسی مومن کے یہ لائق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، اپنے آپ کو رسوا کرے۔ قالوا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، وکیف یذل نفسہ، تو ایک مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو کیسے ذلیل کر سکتا ہے؟ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتعرض من البلاء لما لا یطیق، کہ یتعرض، سامنا کرتا ہے وہ، من البلاء، ایسی ازمائشوں کا، ایسی بیماریوں کا، لما لا یطیق، جس کی وہ طاقت نہیں رکھ پاتا، جس کو وہ برداشت نہیں کرتا، دعا یا اعمال کے ذریعے، یا تو مانگتا ہے اللہ سے ایسی چیز تو اللہ پھر اس پر وہ چیز جو ہے طاری کر دیتا ہے، اور یا پھر ایسے عمل کرتا ہے کہ عملوں کی شامت اس کو پکڑ لیتی ہے، شامت اعمال۔ تو ہر دو طریقوں سے انسان کو متنبع رہنا چاہیے، نہ ایسی دعا کرے اور نہ ایسے عمل کرے۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام بیہقی نے اپنی اپنی کتابوں میں، امام بیہقی نے شعب الایمان میں سے ذکر کیا، وقال ترمذی، امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، کہ یہ حدیث جو ہے حسن غریب ہے۔ 2503 اور بعد العلم کہ ہاں یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن غریب ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے سے ذکر کیا، اور بعد نے اسے ضعیف بھی قرار دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ علی بن زید بن جدعان اس میں ضعیف راوی ہے، اور حسن بصری مدلس اور عنعن بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ حدیث کے دیگر جو شواہد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔
یہ 2503 حدیث ہے، واللہ عالم۔ مزید عزیز طلباء، اس حدیث میں اس بات کی جانب رہنمائی کی گئی ہے کہ آدمی اس چیز کے بارے میں دعا نہ کرے جس کا وہ سرے سے متحمل ہی نہ ہو، برداشت ہی نہ کر سکے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ حساب دان نہیں، حساب نہیں جانتا، حساب و کتاب کرنا، لیکن اس نے حساب کتاب کا کام جو اپنے ذمے لے لیا تو ظاہر ہے تو پریشانی تو بنے گی اس کے لیے، تو ایسے عمل بھی نہ کرے اور دعا بھی نہ کرے۔ آگے ہے 2504، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھائی، وقال، اور فرمایا مجھے، قل، کہہ دو اے عمر یہ الفاظ، اللہم اجعل سریرتی خیرا، کہ اے اللہ کر دے میری سریرتی یعنی میری پوشیدہ چیزوں کو، مخفی چیزوں کو، میرے باطن کو، خیرن خیر بلائی، من علانیتی میرے ظاہر سے، من علانیتی، ٹھیک ہے جی، یعنی میرے ظاہر سے میرے باطن کو بہتر بنا دے، وجعل علانیتی، اور کر دے اللہ میرے ظاہر کو، صالحتاً نیکی یعنی صالح بنا دے، درست کر دے۔ اللہم، اے اللہ، انی اسألوک من صالح، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، من صالح ما تعطی الناس من الاہل والمال والولد، کہ من اسألوک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، من صالح ہر اس چیز کے درست معاملے کو میں مانگتا ہوں آپ سے، ما تعطی جو بھی تو دے، الناسا دوسرے لوگوں کو، جو بھی تو دوسرے لوگوں کو دے، من الاہل یعنی اہل یعنی گھر والیاں، والمال اور مال، والولد اور اولاد، تو اس میں سے جو بہتر اور صالح اور درست ہے میں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ غیر الضال، جو کہ گمراہ کرنے والا نہ ہو، ولا المضل، اور نہ وہ یعنی غیر الضال نہ وہ گمراہ کرے خود گمراہ، ضال المدل یعنی جو ضال بھی نہ اور مدل بھی نہ ہو۔ ضال کا معنی آتا ہے خود گمراہ ہونا، اور مدل اضل یضل، مدل با فاعل ہے جو گمراہ کرتا ہے دوسرے کو۔ تو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس چیز کی صالح چیز یعنی درست چیز کا جو تو لوگوں کو دے، اہل ہوں یا مال یا اولاد، یعنی وہ ضال بھی نہ ہو اور مدل بھی نہ ہو، خود بھی گمراہ نہ ہو اور اسے گمراہ کرے بھی نہ۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے 2504۔ سند میں یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی ایسا راوی ہے جس جمہور اہل علم کے ہاں اس کا ضعف مشہور ہے، اکثر اہل علم جو ہیں انہیں اسے ضعیف کہتے ہیں، لہذا یہ حدیث جو ہے کمزور ہے یعنی ضعیف ہے۔ آگے آتے ہیں کتاب المناسک، نیا ایک چیپٹر آ گیا ہے عزیز طلبہ، اور بڑا ہی اہم ہے، جو کہ ایک رکن ہے اسلام کا، حج، پلر آف اسلام۔ اس کی کتاب المناسک، منسک کی جمع مناسک، عبادات یعنی حج کے طور طریقے، حج کے اعمال، حج کے افعال، حج کے مناسک اور کس طریقے سے یہ عبادات کو سر انجام دینا ہے شریعت طاہرہ کی روشنی میں، ہدایت میں۔ پہلی فصل ہے الفصل الاول، 2505 حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں خطبہ ارشاد فرمایا تو اور آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد فرض علیکم الحج، کہ تحقیق فرض کر دیا گیا تم پر حج کرنا، فحجوا، تو تم حج کرو، تو یہ فرضیت کی علامت ہے۔ فقال رجل، تو ایک آدمی صحابی کہنے لگے، اکل آمن، آفی کل آمن، کیا ہر سال اے اللہ کے رسول حج فرض ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول؟ فسکت، تو آپ خاموش ہو گئے۔
حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ اس آدمی نے 3 بار یہ الفاظ کہے، اکل آمن اکل آمن اکل آمن، کہ ہر سال، لیکن آپ خاموش رہے۔ فقال، تو آپ نے آخر میں فرمایا، لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو لوجبت، تو ہر سال جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج کرنا فرض ہو جاتا، ولا مستطعتم، اور تم اس کی طاقت نہ رکھ پاتے، تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ہدایت فرمائی اور فرمایا، ضرونی، مجھے چھوڑ دو، ما ترکتکم، جو میں نے تمہیں چھوڑ دیا، یعنی جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تو مجھے چھوڑ دو، چھوڑے رکھو تم بھی۔ فإنما ہلاک من کان قبلکم، پس بے شک ہلاک ہو گئے وہ جو تھے تم سے پہلے، بکثرت سؤالہم، اپنے سوالات کی کثرت کی وجہ سے، بہت زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے، واختلافہم علی انبیائہم، اور اپنے نبیوں انبیاء علیہ السلام پر اختلاف کرنے کی وجہ سے۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، تو پھر جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو تم اس کی بجاوری کے لیے جتنی طاقت رکھو وہ اس پر عمل کرو۔ وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اور جب میں تجھے کسی چیز سے منع کروں، روکوں، فَدَعُوهُ، تو تم اس کو مکمل طور پر چھوڑ دو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث میں الفاظ، حدیث طلبہ، ضرونی ما ترکتکم کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو جب تک کہ میں تم کو چھوڑے رکھوں، جب تک میں تم کو کسی چیز کے بارے میں حکم نہیں دیتا تو تم کیوں پوچھ کر اس کو اپنے آپ پر عائد کر لیتے ہو، لاگو کر لیتے ہو۔ لہذا ثابت ہوا کہ اصل یہ ہے کہ بندوں پر کوئی چیز واجب نہیں جب تک شارع کی جانب سے کوئی حکم نہ آئے، اور یہی تحقیقی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو جب تک کوئی دلیل نہ ہو تو آدمی پر کوئی بھی چیز لازم نہیں، نہ واجب ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، حدیث کے آخری جملے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ احکام تب فرض ہوتے ہیں جب ان کی بجاوری کی طاقت ہو۔ یعنی آپ نے فرمایا نا مستطاعتم، بڑی اہم چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ کسی چیز کو، احکام کے بارے میں طاقت کے مطابق انسان مکلف ہے، باؤنڈ ہے، لیکن آگے کیا ہے کہ نواہی جو ہیں، یعنی منکرات اور گناہ کے کام، ان میں یہ قید نہیں ہے، کیونکہ ان سے ہر حال میں بچنا ہے۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ جتنی طاقت ہو، منکرات کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں، وہ گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو، اس سے بچنا ہی بچنا ہے۔ آگے ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحیح حدیث مروی ہے، قالا، وہ کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، ایمان باللہ و رسول، سب سے پہلے اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان، یعنی اس بات کی گواہی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قیلا، پھر کہا گیا، ثم ماذا، پھر کون سا عمل اس کے بعد؟ قال، آپ نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد۔ قیلا، پوچھا گیا یا کہا گیا، ثم ماذا، پھر کون سا اس کے بعد؟ قال، آپ نے فرمایا، حج مبرور، حج مبرور سے مراد حج مقبول، مقبول حج، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، مقبول حج۔ تو حج مبرور جو ہے، یہ لفظ حج مقبول ہے، اور حج کی نشانی یہ ہے مقبول حج کی کہ اس کی ادائیگی کے بعد حاجی جو آدمی ہے اس کے حالات یکسر بدل جائیں، اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جائے اور اس کی عبادت میں لگا رہے، اور گناہوں سے بالکل یکسر تائب ہو جائے اور کنارہ کشی کرے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ حج مبرور۔ اگر تبدیلی نہیں آئی تو بس اپنی خیر منائے۔ اور قبولیت کی بھی یہ ایک علامت اہل علم نے ذکر کی ہے کہ جس کے حالات بدل جائیں، اعمال بدل جائیں، کیفیت بدل جائے، تو سمجھو اللہ نے اس کی اس عبادت کو قبول کر لیا۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔
آگے حدیث ہے 2507 ون ہو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جس شخص نے حج کیا اللہ ہی کے لیے، فلم یرفث، اور اس میں کوئی بےہودہ گفتگو یا کلام نہیں کی، ولم یفسق، اور نہ ہی عملاً کوئی نافرمانی کی اللہ کی، راجع، تو وہ لوٹا کا یومن، اس دن کی طرح، ولدت امہ، جس دن کہ اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، متفق علیہ، یعنی گناہوں سے اس طرح صاف شفاف لوٹا کہ زبان سے بھی کوئی بات نہیں کہی ایسا گفتگو کلام کہ جو نازیبا ہو، اور عملاً بھی کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا، بلکہ اطاعت و فرما برداری میں لگا رہا، عبادات میں لگا رہا۔ حدیث میں الفاظ فلم یرفث، عزیز طلبہ اس کو انڈرلائن کیجیے، اس کا مطلب ہے کہ وہ فوش گوئی نہ کرے۔ تو بعضوں نے اس سے مراد اپنی بیوی سے مجامت بھی لیا ہے، بیوی سے صحبت بھی لی ہے حج کے دوران احرام کی حالت میں، تو یہ تو بالکل ہی اس کی اجازت نہیں۔ اور بعضوں نے مطلق گناہ کا کام، کہ کوئی بھی گناہ کا نافرمانی کا کام ہے تو وہ رفث میں آتا ہے، اور بعض نے فرق کیا ہے کہ رفث زبان کی گندگی اور بےہودگی اور غلاظت ہے، جبکہ فسق جو ہے وہ عام ہے، یعنی ہر قسم کا گناہ نافرمانی، واللہ اعلم۔ حج حدیث، اس حدیث میں حج اور عمرہ دونوں کی فضیلت کا بھی بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی چیزیں ہیں۔ یہ اس حدیث میں نہیں ہے، یہ آگے آنے والی جو حدیث ہے نا یہ ہے 2508، یہ نیکسٹ جو ہے اس میں ذکر ہوا ہے، وان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر ہے، مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ تو العمرہ، کہ عمرہ ایک عمرے کی ادائیگی سے لے کر دوسرے عمرے کی ادائیگی تک، کفارۃ لما بینہما، یہ کفارہ ہوگا، یعنی دوسرا عمرہ پہلے عمرے اور دوسرے کے درمیان جتنے گناہ ہیں ان کے لیے کفارہ ہوگا، مٹا دے گا، لما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان گناہ ہوں گے، نافرمانیاں ہوں گی، معصیت کے کام۔ والحج المبرور ہو، اور جو مبرور حج ہے یعنی مقبول حج، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کی جزا جنت کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو یہ پہلے بھی ذکر ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح لوٹے گا جس طرح کہ اس کی ماں نے گناہوں سے پاک جنم دیا ہو۔ 2508 اور 2509 آگے حدیث ہے نا 2508، اس میں حج اور عمرے کی دونوں کی فضیلت کا بیان ہوا ہے، اور واضح اور کلیئر ہے، عمرہ کر سکتا ہے تو عمرہ کرے، حج فرض ہے تو حج کرے تاکہ اس کا فرض ادا ہو جائے۔ آگے ہے نیکسٹ حدیث 2509 2509، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، کہ بے شک عمرہ رمضان میں ادائیگی عمرے کی وہ اجر و ثواب میں حج کے برابر ہے۔ تو ثواب اور اجر تو ملے گا، لیکن اس سے حج کی جو فرضیت ہے وہ ساقط نہیں ہوگی اگر اس نے عمرہ کر لیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ حج مجھے کرنے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ مجھے حج کے برابر ثواب اور اجر مل گیا ہے، ثواب ملا رمضان کی وجہ سے، اور اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو اس پر فرض حج کرنا، اس کی چھوٹ نہیں ہے، کیونکہ عمرہ جو ہے یہ حج فرض ہے، عمرے کے بارے میں اختلاف ہے اگرچہ، لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ یہ نفل ہے۔ اچھا جی، واللہ عالم۔ تو آگے عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ الحمدللہ 2510، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے سابقہ حدیث کی طرح، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی رکبا بالروحا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے ایک اپنا قافلے کو، رکبن جو سوار تھے اپنے جانوروں اونٹوں گھوڑوں پر، روحا مقام پر، روحا مقام کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے ایک قافلے کو، فقال، تو آپ نے فرمایا من القوم، یہ کون لوگ ہیں؟ قالوا، وہ کہنے لگے المسلمون، کہ اللہ کے رسول مسلمان ہیں، الحمدللہ، فقالوا، تو انہوں نے یہ پھر پوچھا
ساتھ ہی کہ من انتا کہ آپ کون ہیں؟ قال آپ نے فرمایا رسول اللہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرفعت الیہ امرأۃ صبیہ تو اسی دوران ہی ایک عورت ان میں سے یعنی وہ جو گروہ تھا قافلہ اس میں سے ایک عورت اس نے اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایک بچہ یعنی اپنے بچے کو اٹھایا امرأۃ صبیًا چھوٹے بچے کو اٹھایا فقیو کہ ابھی بالغ نہیں تھا فقالت تو کہنے لگی الہذا حج کیا اس کے لیے بھی حج ہے اگر وہ حج ادا کرے تو قال آپ نے فرمایا نعم ہاں کیوں نہیں ولک اجر اور اس کا اجر تیرے لیے ہے اجر تمہیں ملے گا لیکن اسے حج ساقط نہیں ہوگا بلوغت کے بعد اگر طاقت رکھتا ہوگا تو اس پر حج کرنا فرض ہوگا تو بہرحال اس کا اجر آپ کو ملے گا تو 2510 حدیث ہے حدیث میں معلوم ہوا کہ چھوٹے لڑکے کا حج صحیح اور منعقد ہو جاتا ہے نیز اس پر ثواب بھی ملتا ہے جو اس کو کروائے گا والدین وغیرہ سرپرست یہی مذہب تینوں ائمہ اور اکثر اہل علم کا ہے مگر یہ حج نفلی ہوگا ٹھیک ہے جی صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا حج صحیح نہیں ہے جی واللہ اعلم وعلم بالصواب تو زیادہ صحیح ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اس کا حج ہے آگے ہے جی حدیث نیکسٹ ہمارے پاس عزیز طلبہ اللہ اکبر حدیث 2511 جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیثیں آ رہی ہیں حج کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان امراتن من خثمہ ایک عورت خثم قبیلہ سے ان امراتن من خثمہ قالت وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فریضۃ اللہ علی عبادی فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا کہ اللہ کا فرض فریضہ انا فریضت بے شک اللہ کا فرض علی عبادی اس کے بندوں پر فی الحج حج کی بابت حج کی عبادت کے بارے میں ادرکت ابی شیخن کبیرہ اس نے پا لیا میرے بوڑھے باپ کو یعنی میرے بوڑھے باپ کی موجودگی میں جب وہ زندہ تھے تو استطاعت رکھتے تھے اور فرضیت ان پر تھی حج کی تو لا یثبت علی الراحلہ لیکن یعنی وہ استطاعت رکھتے ہیں مالی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ لا یثبت علی الراحلہ وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے یعنی بوڑھے ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سواری کی پیٹھ پر وہ اپنا بیلنس نہیں رکھ سکتے جسمانی طور پر ایک طرف لڑک جانے کا خطرہ ہے گر جانے کا افا احج عنہ تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں قال آپ نے فرمایا نعم ہاں وذالک فی حجۃ الوداع تو یہ جو معاملہ تھا یا یہ واقعہ تھا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا کہ اس خاتون نے یہ پوچھا اور یہ اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا حدیث متفق علیہ اور صحیح ہے تو یہ حدیث جو ہے اس میں الراحلہ کو انڈر لائن کیجیے اس کا مطلب ہے سواری اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر وغیرہ سے جو ایک عاجز ہوتا ہے آدمی کسی دوسرے سے حج کرا سکتا ہے نیابتاً خواہ وہ زندہ بھی ہو مالی استطاعت بھی رکھتا ہو لیکن سواری وغیرہ پہ نہیں بیٹھ کے جا سکتا کوئی بھی رکاوٹ ہے کہ پہنچ نہیں سکتا حرم میں تو وہ کسی کو اپنا نائب بنا کر حج بدل کرا سکتا ہے اپنی زندگی میں یہ ثابت ہوا صحیح حدیث ہے ٹھیک ہو گیا جی مرد کی جانب سے عورت کا اور عورت کی جانب سے مرد کا حج کرنا بھی درست ہے کیونکہ دیکھو نا یہ خاتون ہے اور اس نے کہا ہے کہ میرا باپ تو یہ خود خاتون ہے یہ کر رہی ہے اپنے باپ مرد کی طرف سے عورت اور اسی طرح مرد جو ہے وہ عورت کی طرف سے بلاولا کر لے گا آگے ہے حدیث 2512 وان ہو اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث آ رہی ہیں
قال عطا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آئے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال، تو کہنے لگے، ان اختی، کہ بے شک میری بہن نے، نظرت، اس نے نظر مانی، ان تحجا، کہ وہ حج کرے گی، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، تو وہ حج سے پہلے وہ فوت ہو گئی ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ جو پوچھنے والے کو بتایا، فرمایا، لو کان علیہ دین اکنت قاضیہ، کہ یہ تو بتائیے کہ بالفرض اگر اس پر کوئی قرض ہوتا مالی، تو کیا اس قرض کو تم ادا کرنے والے تھے کہ نہیں اس کے فوت ہو جانے کے بعد؟ قالا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، نعم، کیوں نہیں، میں کرتا، ان کا چھوڑا ہوا قرض ضرور ان کا ادا کرتا۔ قالا، تو پھر آپ نے فرمایا، فقد دین اللہ، تو پھر تم اللہ کا جو قرض ہے اس کو ادا کرو، فہو احق بالقضاء، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے۔ متفق علیہ، متفق علیہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو 2512 حدیث، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص حج کی نظر مان لے اور اسے پورا کرنے سے پہلے مر جائے، تو اس کے سرپرست یا وارث پر، جو کہ زندگی میں اس کے نان و نفقے کا ذمہ دار تھا یا سرپرست تھا یا والی تھا، تو اس پر لازم ہے کہ اس کی نظر کو پورا کرے، اس کی طرف سے حج کرے، تاکہ اس پر سے یہ بوجھ، کیونکہ جو نظر مان لے اور اگر اللہ کی اطاعت میں ہو تو اس کو نظر کو پورا کرنا چاہیے۔ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اللہ نے حکم فرمایا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے ایسے لوگوں کی۔ تو آگے ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی حدیث 2513، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یخلون رجل بامرأۃ، کہ ہرگز نہ الگ ہو، علیحدہ ہو کوئی آدمی، بے مراتن، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ، خلوت میں نہ رہے، خلوت میں نہ جائے، الگ نہ ہو کوئی بھی عورت، کسی مرد کسی عورت کے ساتھ، ولا تسافرن امرات، اور نہ ہرگز کوئی عورت سفر کرے، الا مگر، وما محرم، سوائے اپنے محرم کے، اور اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ فقال رجل، تو اس پر ایک آدمی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اکتتبت فی غزوۃ کذا و کذا وخرجت امراتی حاجتن، کہ میرا نام لکھ دیا گیا تھا یا آ گیا تھا لسٹ پر، فہرست میں، فلاں فلاں غزوے میں، فلاں لڑائی میں شامل ہونے کے لیے میرا نام جو ہے وہ آ گیا تھا لسٹ میں، یعنی فہرست میں لکھا گیا تھا، لکھ دیا گیا تھا۔ وخرجت امراتی، اور اس وقت عین اسی ٹائم پر میری جو بیوی ہے وہ نکلی، حاجتن، حج کرنے کے لیے، جبکہ میری اہلیہ جو ہے وہ حج کی ادائیگی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نکلی ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، اذهب، جاؤ، فحجج مع امراتک، مع امراتک، اس کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے کہ جاؤ اور حج کرو اپنی عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ مل کر۔ 2513، یہ حدیث ہے 2513۔ حدیث میں الفاظ لا یخلون رجل بامرأۃ کا مطلب ہے کہ غیر محرم عورت کے پاس مرد کو خلوت کرنا حرام ہے، اور اس کے برعکس بھی یہ نہیں ہے کہ عورت، اور جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، میں دوبارہ یادہ کرتا ہوں، اس کا رپیٹ کرتا ہوں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یخلون رجل بامرأۃ، ہرگز نہ خلوت میں جائے کوئی بھی مرد عورت کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت جو جا سکتی ہے، نہیں، الٹ اس کے بالکل برعکس بھی ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک خلوت میں اکیلے نہ ہوں، تنہائی میں۔ بعض روایات میں آتا ہے اللہ کانا ثالثہم الشیطان، جو ہی مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں خلوت میں تو تیسرا فوراً شیطان آ جاتا ہے وہاں، وہ اپنی کاروائی شروع کر دیتا ہے، تو موقع ہی نہیں دینا چاہیے۔ ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، اور ہرگز نہ سفر کرے کوئی بھی عورت، خواہ وہ حج کی کیوں نہ ہو، الا مگر، ومعها محرم، اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ فقال رجل یا رسول اللہ اکتتبت فی غزوۃ کذا و کذا،
تو اس پر ایک صاحب کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں غزوے میں میرا نام لکھ دیا گیا تھا، وخرجت امراتی حاجتن، جبکہ میری جو بیوی ہے وہ حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ قال، آپ نے فرمایا اذهب فحجج مع امراتک، کہ جاؤ اور اپنی عورت کے ساتھ جا کر حج کرو، اپنا حج کرو، اس کو اکیلا تنہا نہ جانے دو، اس کے ساتھ جاؤ۔ تو گویا کہ آپ نے جہاد سے روک کر ان کو بیوی کے ساتھ حج کے لیے بھیج دیا۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ عورت کا محرم وہ مرد ہے جس کے ساتھ اس عورت کا کبھی نکاح درست نہ ہو، وہ محرم کہلاتا ہے، جو کہ کبھی اس سے یعنی ہمیشہ کے لیے نکاح جو ہے وہ اس کے ساتھ نہ کر سکتی ہو کسی بھی صورت میں، تو وہ ہے محرم اس کا، تو اس کے ساتھ وہ اپنا سفر کر سکتی ہے، خواہ وہ حج کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا یہ سبق بحمد اللہ و بعونہ جل وعلا اختتام پذیر ہوا۔ جو کچھ کہا ہے اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔